تب پیغام دیا کہ نہیں اور سنا کلیت کے پجاریوں کھول کر کے سن لو حشمت علی کی اولاد بول رہی ہے تو سامنے آ کر بات کرو انشاءاللہ 5 منٹ میں ننگا کر کے ٹانگ دوں گا اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد اعلیٰ حضرت کی گلیوں میں بول رہی ہے اور صلح کلیت کے پجاریوں تم مر جاؤ گے سڑ جاؤ گے جہنم میں پہنچ جاؤ گے مگر حسینیوں کو یزیدیوں کو تم ایک نہیں کر سکتے بہت اچھا ہے سبحان الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد کسی سے ڈرتی نہیں ہے اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پالتو کتے ہیں کتے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں ایک پالتو ہوتے ہیں پالتو کتا گلی گلی ڈنڈا کھاتا ہے اور پالتو کتا روٹی اور انڈا کھاتا ہے دودھ پیتا ہے نا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے ہم پالتو کتے ہیں اور جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پالتو کتے ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کیا دبے جس پہ ہدایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آپ فتح جانے وہابیت صلح کلیت آپ فتح جانے وہابیت صلح کلیت زندہ باد سبحان اللہ سبحان مسلمان اور صلح کلیت کے پجاریوں ہمیں اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرا دین و ایمان میری کتابوں سے ظاہر ہے یعنی جو میں نے اپنی کتابوں میں تم کو دے دیا اس کو سینے سے لگائے رکھنا اگر میری اولاد بھی بگڑ جائے اسے اپنی زندگی میں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا مسلمانوں اتحاد باطل کا نعرہ لگانے والوں اتحاد کا نعرہ برہان رضا حشمتی بھی لگاتا ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر دو اس کے بعد میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو ہم یہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو کہ حشمتی یہ کہتا ہے کہ پہلے نبی کے دشمنوں سے اختلاف کر لو پھر نبی سے اتحاد کر لو ابو جہل سے اختلاف کر لو فتویٰ سے پہلے اختلاف کر لو شیبہ سے پہلے اختلاف کر لو ولید ابن مغیرہ سے پہلے اختلاف کر لو پھر مصطفیٰ سے اتحاد کر لو پہلے تمام منکرین زکات سے اختلاف کر لو پھر صدیق اکبر سے اتحاد کر لو پہلے تمام بل بھائیوں سے اختلاف کر لو پھر حضرت عثمان غنی سے اتحاد کر لو پہلے تمام منافقوں سے اختلاف کر لو پھر حضرت عمر سے اتحاد کر لو پہلے تمام خارجیوں سے اختلاف کر لو پھر حضرت مولا علی سے اتحاد کر لو پہلے تمام وہابیوں سے اختلاف کر لو پھر میرے اعلیٰ حضرت سے اتحاد کر لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مفتی برہان رضا قبلہ حشمتی پہلے تمام ڈاکٹر تحرک پادری کے ماننے والوں سے اختلاف کر لو الیاس پادری سے اختلاف کر لو شاکر سے پہلے اختلاف کر لو سنی دعوت اسلامی والوں سے عبید اللہ شیطان سے مبارک حسین سے شاہین اختر
اور نسائی سے جو بھی باغیان مسلک اعلی حضرت ہے ان سے اختلاف کر لو، پھر سرکار شیر سنت سے مشاہد ملت سے اتحاد کرے۔ مسلمانوں، اس کا یہی مقصد ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہاں پہ خالی روٹی بوٹی کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، خالی لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، اصل مقصد ہے اعلیٰ حضرت کے اس میں آئے ہو تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا جام بھی کر جاؤ۔ بس آخری پیغام دے کر برہان رضا حشمتی آپ حضرات سے رخصت ہو رہا ہے۔ ان سنا کلیت کے پجاریوں سے، اتحاد اتحاد کا نعرہ لگانے والوں سے اس حشمتی کا پیغام سنا دو، کان کھول کر کے سن لو کہ وہ اتحاد جو نور کو ظلمت کو ملا کر کے ایک کر دے، وہ اتحاد جو گوبر کو ہلدے کو ملا کر کے ایک کر دے، وہ اتحاد جو سچ اور جھوٹ کو ملا کر کے ایک کر دے، وہ اتحاد جو غداروں کو وفاداروں کو ملا کر کے ایک کر دے، وہ اتحاد جو حسینیوں کو یزیدیوں سے ملا کر کے ایک کر دے، وہ اتحاد جو جہنمیوں کو جنتیوں سے ملا کر ایک کر دے۔ قسم خدا کی، قسم رب کعبہ کی کہ وہ اتحاد زندگی نہیں بلکہ موت ہے، موت۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، وہ اختلاف جو جنتیوں کو جہنمیوں سے الگ کر دے، وہ اختلاف حسینیوں کو یزیدیوں سے الگ کر دے، وہ اختلاف جو نور کو ظلمت سے الگ کر دے، وہ اختلاف جو سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے، وہ اختلاف جو اندھیرے کو اجالے سے الگ کر دے، وہ اختلاف جو وفاداروں کو غداروں سے الگ کر دے۔ قسم خدا کی، وہ اختلاف زندگی ہے، زندگی۔ بے شک، بالکل حق، حق، بے شک، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو بدر کے میدان میں تھی، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو احد کے میدان میں تھی، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو خیبر کے میدان میں تھی، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو تبوک کے میدان میں تھی، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو یرموک کے میدان میں تھی، اگر اتحاد کی ضرورت تھی تو کربلا کے میدان میں تھی۔ اس لیے کہ مسلمان بہت کم تھے، مٹھی برابر تھے، کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، کفار لاکھوں کی تعداد میں تھے، مگر مسلمانوں بدر میں اتحاد نہیں کرا گیا، خیبر میں اتحاد نہیں کرا گیا، یرموک میں اتحاد نہیں کرا گیا، تبوک میں اتحاد نہیں کرا گیا، کربلا میں اتحاد نہیں کرا گیا۔ اور تاریخ گواہ ہے قسم رب کعبہ کی کہ بدر کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، احد کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، خیبر کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، یرموک کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، تبوک کے میدان میں تم کامیاب ہوئے، کربلا کے میدان میں تم کامیاب ہوئے۔ تو معلوم کیا ہوا، پتہ کیا لگا، گنبد رضا سے آواز آ رہی ہے کہ اے برہان رضا حشمتی، مسلمانوں کی کامیابی کا تعلق قلت اور کثرت پر نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کی سچی محبت شہزادے حضور ریحان ملت، شہزادے حضور مشاہد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مسلمانوں، آج بہت افسوس کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی خانقاہ ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہر دیوانے اعلیٰ حضرت کی جاگیر ہے۔ بھی گھبراؤ متی، ابھی اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد زندہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ اتحاد اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہو، اپنے گھر کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رد وہابیہ کرنا فرض اعظم ہے، اور جو اس سے روکے، آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کے سوا وہ کون ہو سکتا ہے۔ رضیہ شریف اٹھا کر کے دیکھو،
لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ عزیزان ملت گرامی سبحان اللہ، یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں سے رد وہابیہ کرنے کا ہم جیسے گنہگاروں کو سلیقہ سکھایا گیا، ہم گنہگاروں کو طریقہ سکھایا گیا، اور اسی بارگاہ سے یہ پیغام دیا گیا تم سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت پیغام پہنچ جائے اچھے سے میرے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سبحان اللہ وہی اصل کل ہے، وہی اصل کل ہے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی جی سرکار حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام ایک خط لکھتے ہیں، غور کیجئے گا۔ حضرت ملک العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رسالہ لکھا، اعلیٰ سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں خط تحریر فرماتے ہیں اور اس رسالے کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ رسالہ بڑا عمدہ لکھا، بعونہ تبارک و تعالی جزاکم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، رسالہ بڑا اچھا لکھا، کسی فن میں لکھا ہوا تھا کسی سبجیکٹ کے بارے میں، اور اعلیٰ حضرت آگے تحریر فرماتے ہیں کاش یہ آپ اپنی قوت برائے دفع خبثات جہنمی زیور میں کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ وہابیوں کی جو کتاب جہنمی زیور ہے آپ کاش یہ طاقت اپنی اس کے رد میں خرچہ کرتے تو سبحان اللہ کیا ہی اچھا ہوتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے نبی کے دشمنوں کا رد کرتے رہو۔ پیغام دے رہے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، غیظ میں بل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ مسلمانوں ایک سچائی بتانا چاہتا ہوں، سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آج آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ اشوتی بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، بڑا جھگڑا کرتے ہیں صاحب، بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے؟ ہاں، اور صاحب جی سنا ہے نا، بڑے شدت پسند ہوتے ہیں صاحب، بڑی شدت کرتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں۔ ہم نے اکثر جلسوں میں کہ الحمدللہ ہمارا فخر ہے، ہم جھگڑا کرتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہم جھگڑالو ہیں، ہم شدت کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا محلہ ہے، کون سا آج کے دور میں ایسا خاندان ہے کہ جس خاندان میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جس محلے میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جس شہر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ وہ کون سا ایسا صوبہ ہے جس شہر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، جس صوبے میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے؟ ابھی الیکشن آنے والا ہے، کون سا ایسا شہر بچے گا کہ جہاں پہ لاٹھی نہ چلے، جہاں پہ ڈنڈے نہ چلے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم کیا ہوا، لڑتے سب ہے، لیکن سب کا مقصد الگ الگ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کا باغی جس نے اپنی ایک سیٹ کی خاطر، پارلیمنٹ کی کرسی کی خاطر پوری قوم کی عزت کو گروی رکھ دیا، اس کا جب اس کی زبان مسئلہ کے رضا کے خلاف کھلی، جب اس نے مسئلہ کے رضا پہ حملہ کیا 25 سال سے پہلے کا وقت آپ کو یاد ہوگا، تو مسلمانوں سب سے پہلے اس کے سر کو کچلنے کے لیے کوئی اور نہیں اٹھا تھا، اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد اٹھی، اور اس کو ہم نے چند سالوں کے اندر ننگا کر کے دلی کے بیچ چوراہے پر ٹانگ دیا۔ آج جتنے بھی اعلیٰ حضرت والے سب اس سے سبحان اللہ دور ہو گئے، بولو ہے کہ نہیں؟ تو پتہ کیا لگا، ہم لڑے لیکن اس لڑائی پہ پک رہے۔ یہ لڑائی بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، دین کی مسلک کی لڑائی سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے، یہ قسمت ہے اپنی اپنی۔ اور دوسرے لوگ بھی عبید اللہ سے لڑے، 25 سال سے خانقاہ اشوتیہ رد کرتی رہی، اس کو ننگا کرتی رہی،
سب کے کانوں میں ایک دم تیل پڑا ہوا تھا، زبان منہ میں دہی جمع ہوا تھا. الٹا حشمتی لوگوں کہتے تھے ارے جب دیکھو ہر کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ارے وہ تو اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. دیکھو مسلمانوں یہ کہتے کہتے 20 سال کا وقت گزر گیا، لیکن جب اسی عبید اللہ نے الجامیۃ الاشرفیہ کے اندر ان کی عشق بازی کے پرچوں کو کاٹا چھپوایا، فرق ہو میرا گریبان تھام لینا. عبید اللہ نے ان کو ننگا کیا، اس معجون کھانے والے علامہ کو. مسلمانوں تب جو ہے زبان میں قوت گویائی بھی آ گئی، قلم میں طاقت بھی آ گئی، سنائی بھی پڑنے لگا. فوراً 2 سال کے اندر کفر کا فتوا لگا دیا گیا اس پر. بات سمجھ رہے نا؟ بات سمجھ گئے نا؟ کفر کا فتوا لگا دیا گیا 2 سال کے اندر. اب 25 سال سے خانقاہ حشمتیہ اس سے لڑ رہی تھی کہ یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا گستاخ ہے، مسلک رضا کا باغی ہے. تو سب لوگ خاموش بیٹھے تھے، سب کی زبانوں میں تالے لگے ہوئے تھے. مگر جب ان کی ذات پر حملہ کرا، جب اس کو ننگا کرا اس معجون کھانے والے علامہ کو، تو زبان میں طاقت بھی آ گئی، قلم میں طاقت بھی آ گئی، سنائی بھی پڑنے لگا، اس کا رد بھی ہونے لگا، اس کے خلاف کفر کا فتوا بھی جاری ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ لڑتے سب ہے، سب ہے، لیکن سب کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. سب کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے. پیلی بھیک والے بھی لڑتے ہیں، بھوسی والے بھی لڑتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ کرم اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا اپنی روحانی اولاد پر کہ تاریخ گواہ ہے کہ حشمت علی کی اولاد جب بھی لڑتی ہے تو مسلک رضا کے لیے لڑتی ہے، عشق رسول کے لیے لڑتی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور مشاہد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں الحمدللہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ان رنگوں میں کسی رضا کے شیر کا پوتا بول رہا ہے، جن کا فرمان یہ ہے سب ہوں میں عبید رضا کی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر مسلمانوں. آج وہ فکر پرور اس معجون کھانے والے علامہ نے خانقاہ کشاشا کو بریلی سے دور کر دیا، خانقاہ مہارا کو بریلی سے دور کر دیا. جب تک اشرفیہ میں رہے، جملے پہ غور کریے گا، جب تک اشرفیہ میں رہے تو اشرفیہ مسلک اعلیٰ حضرت کا چمن تھا. اور جب باہر آئے جب لات پڑی آج اشرفیہ باغی ہو گیا. مسلمانوں جب تک رہے تو بڑا سا علم و فضل کا گہوارہ تھا، لیکن جب باہر آئے تو کیا کرا کہ آج اشرفیہ کو بھی بریلی شریف سے دور کر دیا. بولیے انصاف چاہتا ہوں، انصاف. اسی شخص نے آج اسی کی آخری سازش ہے. آج وہ فکر یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے خانقاہ پیلی بھیت کو خانقاہ بریلی سے الگ کر دیا جائے. لیکن مسلمانوں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا جرت ہے، اس کی کیا اوقات ہے کہ ہم کو اعلیٰ حضرت سے الگ کرے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی تحریر فرما دیا ہے، ولد المرافق غیظ المرافق، کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے. اللہ رسول کے دشمنوں پر قہر و غضب کرنے والا ہے. تمہاری کیا ہے؟